اربعین ایک بہت بڑا دن ہے. میں نے کہا ہے کئی جگہ پہ کہ اربعین حسین کی جیت کا اعلان ہے، حسین کی وکٹری کا اعلان ہے. یہ وکٹری ہے مولا حسین کی. عاشورے کے دن سیکریفائس تھا، عاشورے کے دن قربانی تھی، اور اربعین جو ہم کرتے ہیں یہ حسین کی جیت کا اعلان ہے، کامیابی کا اعلان ہے. اس لیے کہ شہزادی زینب اور بیمار کربلا نے اس پیغام کو، منزلوں کو طے کرتے ہوئے 11 محرم کو، آپ امیجن کر سکتے ہیں، میں ہلکا خاکہ پیش کرا کہ کیوں بول رہا ہوں میں کہ وکٹری ہے. 11 محرم کو کیا حال تھا؟ ساری بیویاں اسیر تھی، ہر طرف لاشیں تھی کربلا کے میدان میں، ہر طرف لاشیں تھی شہدائے کربلا کی، مولا حسین کی. اور یہ لٹا ہوا قافلہ لاشوں کو چھوڑ کر، باڈیز کو چھوڑ کر، اسیر ہو کے ظالمین لے کر چلے گئے تھے. اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا. سب یہ سمجھ رہے تھے اب کیا ہونے والا، بے گور و کفن لاشیں پڑی گئی. لیکن لاشیں دفن ہوئی. چوتھے امام نے آ کے دفن کیا بنی اسد والوں کے ساتھ. یہ منزلوں کو طے کرتا ہوا یہ قافلہ شام تک پہنچا. بہت تیزی سے میں پہنچ گیا. وہ ظالمین کے بڑا جشن کر رہے، ہر طرف اعلان ہو رہا کہ یزید کو کامیابی ہوئی، یزید کو کامیابی، ظالم یزید کو، ظالم یزید کو. اور دربار میں بھی اس کا یہ اعلان کہ اس نے بہت بڑا جشن کیا تھا اپنی کامیابی کا، ظالم نے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جو وہ سوچ کے جشن کر رہا تھا، ایک سیلیبریشن کر رہا تھا مولا حسین کی شہادت کا، وہ ظالم سیلیبریشن کر رہا تھا کہ وکٹری میری ہوئی. معاذ اللہ حسین کو شکست ہو گئی، حسین کو ہم نے قتل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اسی دربار میں، اسی کے دربار میں، اسی کے لوگوں کے سامنے اس ظالم کو شہزادی زینب نے اور چوتھے امام نے پیسز میں بدل دیا. دنیا کو بتایا. میری مولا کی شیر دل بیٹی عباس کی شیر دل بہن نے دربار میں اس کو ٹوکا، روکا، روک کے پکار کے کاٹ خاموش بیٹھ گیا جب وہ اپنی تعریف کر رہا تھا. یزید کے دربار میں یزید کو ٹوکنا یہ بہت بڑی بات ہے، تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ لوگ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، جہاں جہاں آج بھی کنگڈم ہے، آپ اس وقت کوئی کنگڈم میں کوئی کسی کو کنگ کو نہیں بول سکتا. اس وقت کا ظالم یزید، ظالم ترین، وہ دربار میں اپنے اس کے دربار میں بیٹھا ہوا اس کو اس کے منہ پہ ٹوکنا اور اس کو اس طرح ذلیل اور رسوا کرنا. جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج جیت میری ہو گئی، کامیابی میری ہوئی، تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا یزید تو اپنی فیملی کی کیا تعریف کر رہا، تو اپنے خاندان کی کیا تعریف کر رہا؟ تیرا خاندان، تیری فیملی تو وہ کہ تو میرے نانا کے آزاد کردے غلام کا بیٹا ہے. قرآن ہمارے پاس آیا، وہی ہمارے پاس آئی، رسول ہمارے ہیں، تو کیا اپنی بات کر رہا؟ جب ٹوکا یزید کو تو پورے دربار میں ہلچل مچ گئی. لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ آل رسول ہے. اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ آل رسول کو، حسین کو شہید کر کے آیا، حسین ابن علی کو. اس طرح ذلیل اور رسوا کیا دربار میں، اس طرح اپنے بھائی کی جیت کا اعلان کیا. مقصد حسین کو بتایا، مقصد حسین کو بتایا کہ میرے بھائی کا مقصد کیا تھا. میرا بھائی دین کو بچانے کے لیے آیا تھا. اس لیے کہ دوستو اب سنو غور سے، آج کی مجلس بہت امپورٹنٹ مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے، اہل بیت چینل کے ذریعے پوری دنیا سن رہی مجھے اس وقت. یہ حال ہو گیا تھا کہ یزید نے اسلام کو 50 ایئرز میں، 50 سال میں یہ سٹیج پہ پہنچا دیا تھا. یہ سٹیج پہ اسلام پہنچ گیا تھا کہ جہاں پہ حلال محمدی جتنے تھے، جتنی حرام محمدی تھی، اس کو اس نے حلال کر دیا. 50 سال کے دور میں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. دوستو اللہ کا رسول جو دین پیش کر رہا تھا وہ ذلت کے بجائے عزت دی تھی، جہالت کے بجائے علم تھا، اونچ نیچ کے بجائے مساوات تھی، اور مرض کے بجائے صحت. یہ رسول کا تعلیمات تھی. زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے اور باعزت زندگی باعزت موت ہے. حسین نے باعزت موت کا تصور دیا کہ ہم لٹ جائیں گے لیکن مقصد کو پامال ہوتے نہیں دیکھیں گے. عاشورے کے دن کوئی ایک روایت بتاؤ، اتنی بڑی بات اہل بیت چینل سے بول رہا. عاشورے کے دن امام تو امام ہے، لیکن جتنے مولا کے ساتھی تھے، کمپینینز تھے، اس میں ہر کوئی تو خاندان اہل بیت سے نہیں تھا. وہاں پہ کبھی کرسچن تھے، ایک دن پہلے جوائن کیا تھا، لیکن ساتھ رہنے سے ایسا چینج آیا، ایسا ریولیوشن آیا. وہی چیز میں چاہتا ہماری یوتھ میں ریولیوشن آنا. اربعین کے لیے تم ایک ایسا انقلاب آنا کہ آج میرے مولا حسین کی جیت کا اعلان ہو گیا.
وکٹری ہو گئی میرے مولا حسین کی. جتنے کمپینینز تھے مولا حسین کے, ان کے ذہن میں امام تو امام ہے, لیکن دوسرے جس میں جان بھی ہے, وہاب قلبی بھی ہے, حر بھی ہے, حبیب ابن مزاحب بھی ہے, کتنے اور مولا حسین کے چاہنے والے ہیں. کسی کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ بیعت کر کے جان بچا لی جائے. اتنا ظلم ہو رہا, بیعت کرو اور جان بچا لو. نہیں, اگر مکمل انسان کی مکمل تصویر دیکھنا ہے تو کربلا کے آنے خانے میں دیکھو. ایک انسانیت کو حسین نے بچا لیا. اسی لیے بھی اس سے کہ مولا حسین از دا سیویئر آف ہیومینٹی, سیویئر آف ہیومینٹی. انسان کو نہیں بچایا, انسانیت کو بچا لیا حسین. کمپلیٹ ہیومینٹی کو بچایا حسین, ورنہ آج ہیومینٹی ختم ہو جاتی. دوستوں مذاق نہیں ہے, آسان بات نہیں ہے کہ 1,00,000 کا لشکر اور ادھر 72 ہے, خالی 72. کوئی ریشیو بنتا ہے 72 اور وہ 100,000. لیکن یہ 100,000 ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. آج آپ انصاف سے بتاؤ, پوری دنیا سن رہی ہے اہل بیت چینل لندن سے, مجھے انصاف سے بتاؤ, کوئی بتائے مجھے کہ عمر سعد جو کمانڈر ان چیف تھا اس کی گریو کہاں ہے؟ ابن زیاد جو اتنا ظالم گورنر تھا اس کی گریو کہاں ہے؟ یزید کی گریو کہاں ہے؟ شمر ظالم کہاں ہے؟ ہرملا کا جو بڑے بڑے سرما جو ظلم عظیم کر رہے تھے, آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. آج ابن زیاد کا نام و نشان نہیں, اس کا گھر نہیں ہے, اس کی گریو نہیں. یزید کا نام و نشان مٹ گیا. ایون if you go to Syria and if you ask کہ یزید کون ہے تو کوئی جانتا نہیں ہے, کوئی جانتا نہیں. اور اس کے برعکس جو بی بی اسیر ہو کے آئی ہیں, جو بی بی قید ہو کر آئی تھی, پیغام حسین کو لے کر چل رہی تھی, آج اگر آپ پورے سیریا میں جا کے پوچھو سیدہ زینب کہاں ہے تو لوگ بتائیں گے. یہ کامیابی ہے. سارے کے سارے مٹ گئے. زندہ کون ہے؟ جو حسین کے ساتھ ہے. ایک دن پہلے حر آیا تھا, ایک صبح میں آیا, صبح میں everybody knows کہ عاشورے کے دن صبح میں حر آیا. آج حر کا مزار ہے, آج جان کی قبر ہے, آج وہاب قلبی کی قبر ہے. لیکن اس کے برعکس جتنے جمع ہوئے تھے اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. If you work for امام حسین ہمیشہ زندہ رہو گے. اس کے بعد پوری اگر 1400 سال کی تاریخ ہسٹری اٹھا کے دیکھو, 1400 ایئرس کی ہسٹری میں آپ کو ہر طرف ملے گا کہ جن لوگوں نے امام حسین کے لیے کام کیا وہ ہمیشہ رہ گئے زمین پہ, اور جو ذرا بھی امام سے دور ہوئے آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں یہی بول رہا ہوں کو, فالو دا پاتھ آف امام حسین, فالو دا پاتھ آف امام حسین. میرے مولا حسین کے راستے کو فالو کرو, اس کے بعد دیکھو گے کامیابی تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی. اپنے رشتے کو, اپنی ریلیشن شپ کو مضبوط کرو مولا حسین سے. جتنا تم مضبوط کرو گے اتنا تم ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہاری بخشش امام حسین کے ساتھ ہے. ادروائز کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے مولا حسین کے لیے کام کیا تو ہمیشہ تم زندہ رہو گے. اتنی آسانی سے دنیا نہیں بچی. دوستو اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھو 1400 سال کی, کربلا کے بعد, یہ نہیں کہ کربلا کے بعد ان لوگوں نے ظلم کرنا چھوڑ دیا تھا. چن کے سارے لوگوں نے, جتنے بڑے بنی امیہ بنی عباس کے حکمران تھے, رولرز تھے, انہوں نے they tried their best کہ ہم اس نام کو مٹا دیں گے, اس نام کو مٹا دیں گے. 900 ایئرس تک پورے انڈیا میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا, سب کانٹیننٹ کی 900 ایئرس تک لوگوں نے, مسلمانوں نے حکومت کی یہاں پہ, اور اس میں نمازیں بھی پڑھی, عید کے دکانیں بھی پڑھے, جانور کو بھی بقرعید میں ذبح کیا. آج وہ سارے کے سارے, کسی کا نام نہیں, کسی کا کنٹریبیوشن نہیں. انہوں نے 900 ایئرس تک کیا, اب تک بھی کوشش کرتے رہے کہ نام حسین کو مٹا دیا جائے, امام علی کے نام کو مٹا دیا جائے. لیکن آج وہ سارے رولرز بنی امیہ بنی عباس کے ختم ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے رولر کا کیا نام ہے, کیا نشان ہے, کیا آئیڈینٹی ہے؟ کوئی آئیڈینٹی ہے؟ کوئی لوگ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن آج
وہ سارے کے سارے مولا حسین اور مولا علی کے ساتھ جنہوں نے دیا، آج وہ لوگ زندہ رہ گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ میری خواہش ہے کہ if you follow the path of امام حسین، کچھ مت کرو، جو حسین نے کہا اس پہ عمل کرو۔ وہ چیزوں کو چھوڑ دو جو یزید پسند کرتا تھا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، ذہن سے نکال دو۔ جو یزید پسند کرتا تھا اس کو چھوڑو، جو حسین پسند کرتے اس کو کرو۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ اسلام کس سٹیج پہ پہنچ گیا تھا، کس سٹیج پہ پہنچ گیا تھا؟ آپ سوچو 50 سال میں، 50 ایئرز میں بدترین قلائق کے لیے درست کر۔ حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی یعنی اندھیرا، وہ تاریکی پھیلنے والی ہے جس کے سامنے ساری تاریکیاں ہیج ہیں، یعنی سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، ایک ایسا اندھیرا بن جائے گا، ساری تاریکیاں ہیج ہے، ذلت کا سامنا ہے، شرف انسانی مٹ چکی تھی، شرف انسانی، انسان کا شرف، انسان کی عزت ختم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں 50 سال 50 ایئرز میں اسلام یہ اسٹیج پہ پہنچ گیا تھا۔ ان حالات میں ضمیر انسانی کا سچا ترجمان، اخلاقی قدروں کا بے غرض نگہبان کبھی خاموش نہیں کر سکتا۔ فرزند رسول نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پہ مجھے وہی کرنا ہے کہ جو خود پیغمبر اسلام موجود ہوتے تو کرتے۔ حسینی کارنامے اور کردار کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی پاکیزگی اور طریقہ کار کے تقدس کے بنا پر بنا میں شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، مولا حسین نے بتایا۔ حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب خود امام حسین نے اپنا سر دے کر سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا لاست حسین سر دے دیا۔ پھر بول رہا حسین نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ وہ پیغام ہے دوستو، 1443 ہجری اہل بیت چینل سے بول رہا ہوں۔ خواجہ اجمیری کی یہ ربائی، جو سینٹ ہیں خواجہ اجمیری، ان کی یہ ربائی کا تیسرا مصرع، سردار ندار دست در دست یزید، کہ اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ یہ پیغام امام نے دیا کہ کمپرمائز جو ان سے نہیں ہوتا، اپنے مقصد میں کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو تم کمپرمائز یا ڈپلومیسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ظالم ہے تو تمہارے اوپر واجب ہے اگر if you are really following the path of امام حسین، کربلا کو اگر سمجھ رہے تو ظالم کو ظالم بولو، مظلوم کو مظلوم بولو۔ حسین اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے، ظاہری طور پہ شہید ہو گئے، ظاہری طور پہ مولا ختم ہو گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے پیغام بچ گیا۔ نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی انتظار میں تھا کہ اب ہوگا کیا، وہ محنتیں ساری ختم ہو جاتی۔ 23 ایئرز کی رسول کی، ہمارے پروفٹ کی جو محنتیں ہیں وہ ریس ہو جا رہی تھی، اس ریس کو حسین نے ایسے پرچم کو لہرا دیا کہ اب ہمیشہ کتنا بھی بڑا طوفان آ جاؤ، طوفان ٹل جائے گا، حسین کا پیغام زندہ رہ جائے گا۔ آپ دنیا کو بتانا ہے، دنیا کو بتانا، پلیز بول رہا۔ آج کیسے بتاؤ گے؟ تم اپنے کیریکٹر کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے بیہیویئر کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ دنیا کو بتاؤ کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے وکٹم ہم بنے ٹیررزم کے۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، جو پہلا ٹیرر اٹیک ہوا وہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے، میری مظلوم شہزادی کے گھر پہ ہوا، امام علی کے گھر پہ ہوا پہلا ٹیرر۔ وہاں سے چلتا ہوا کربلا تک پہنچا۔ کربلا میں اس دور کا جو سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا جس کا نام یزید تھا، خدا کا، اس نے وہ اٹیک کیا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ خود یزید بولتا ہے دربار میں، یزید بولتا ہے، آج ہسٹری کو اٹھا کے دیکھو، یزید دربار میں سب کے سامنے بولتا ہے کہ یہ رسول پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب سوچو اس کی ظالم کی
ہمت دیکھو، ظالم کا ہمت دیکھو، اس کی زبان دیکھو. کہتا ہے رسول اللہ پہ کوئی وحی آئی نہیں، نہ قرآن آیا نہ وحی آئی. یہ بنی ہاشم کا معاذ اللہ ڈھونگ تھا. حکومت کو لینے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. یو کین امیجن کہ اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر بھی بول رہا اور یہ بھی بول رہا کہ رسول پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اس وقت سارے کوئی آگے بڑھ کے جو کلمہ پڑھ رہے تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آگے بڑھ کے اس کو ٹوکرا نہیں تھا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ. کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. ساری ہمتوں کو ختم کر دیا تھا. اس وقت اگر میری بیوی نہیں ہوتی، بیوی زینب نہیں ہوتی سلام اللہ علیہا، شریکت الحسین نہیں ہوتی، تو یزید کو کوئی بولنے والا نہیں تھا، یزید کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، یزید کو کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں تھا. یزید کے سامنے اور درباروں کے سامنے، پورے درباریوں کے سامنے ریل حق کو کوئی بیان کرنے والا نہیں تھا. وہ علی کی بیٹی تھی کہ جس نے ایسی کامیابی کی، ایسا مقصد کو حسین کو پیش کیا. کہا کہ تو کیا سمجھ رہا، تو یہ سمجھ رہا کہ وہی نازل نہیں ہوئی، قرآن نازل نہیں ہوا، تو یزید تو پھر یہ حاکم کیا ہے، پھر کلمہ کیا ہے، اس طرح ذلیل کیا. تو یہ سمجھ رہا کہ کامیابی تیری ہوئی، تیری کامیابی نہیں ہوئی، وکٹری تجھے نہیں ہوئی، وکٹری میرے بھائی حسین کو ہوئی. ایسی وکٹری ہوئی، اللہ نے تو تجھے مہلت دی ہے، چانس دیا ہے. تھوڑے دن کی تیری زندگی ہے، تیری زندگی میں تو اس طرح پیسز میں بدل جائے گا اور میرا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. اور حسین آج ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے. ہر مذہب کا آدمی. ہم تو انڈیا میں رہتے، انڈیا کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں، فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی جی، باپو جی جو ہمارے فادر آف دی نیشن ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جیسے حسین نے کام کیا ٹیررزم کے خلاف، جیسے پیس کا میسج مولا حسین نے دیا، جیسے حسین کے ساتھی تھے، اگر مجھے مل جاتے تو میں انڈیا کو کبھی انڈیپینڈنٹ کرا دیتا. کیسے ڈیڈیکیٹڈ تھے. فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا جواہر لال نہرو جی، انہوں نے کہا کہ حسین نے ہیومینٹی کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا. غیر مذہب کا آدمی مولا حسین کو یہ ریگارڈ کر رہا. فرسٹ انڈین پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر انسانیت کو دیکھنا ہے تو حسین کی طرف دیکھو، ورنہ انسانیت ہیومینٹی ختم ہو جاتی. اگر مولا حسین اس وقت کربلا میں نہیں آتے، ہیومینٹی ختم ہو جاتی. سروجنی دیوی نائیڈو جی، یہ سارے ہمارے انڈیا کے بڑے لیڈرز ہیں، وہ ریگارڈ کیا ہے مولا حسین کو غیر مذہب کے لوگوں نے کہ اس طرح انسانیت کو بچا، ہیومینٹی کو بچا لیا، اس طرح کام کیا. اگر آج پلیز غور سے سنو، اگر آج مور دین 1 بلین مسلم بڑے پراؤڈلی کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ صدقہ ہے بی بی مظلوم بی بی زہرا کے اس بیٹے کا کہ جنہوں نے عاشورے کے دن وہ سیکریفائس دے کر اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کیا کہ آج اگر اسلام ہے تو حسین سے ہے. اسلام اب نہیں ہوتا اگر حسین کی یہ قربانی نہیں ہوتی. اسی لیے خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ الا حسین. حق تو یہ ہے کہ بانی لا الہ الا اللہ حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. میں نے بتایا کہ کس طرح مولا حسین نے کام کیا اور حسین کے ساتھیوں نے کام کیا. دوستو مسلسل آپ سن رہے ہیں، میں ایک بات بولوں، آج 1400 سال کے بعد واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام حسین. وہ لاسٹ اسٹیج پہ آ گیا. پوچھ رہا ہے اہل بیت چینل لندن سے، پوری دنیا میں جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، کہ تم کیا کر رہے، آج میں کیا کر رہا ہوں امام حسین کے لیے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ جو امام حسین چاہتے تھے اس دین کو پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو. باہر جا کے مت کرو، لوگوں کے سامنے جا کے مت کرو، اپنی پارٹیز میں، اپنے گیٹ ٹوگیدرز میں، اپنے ڈنرز میں، جو فیملی ڈنرز ہے، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، اس میں امر بالمعروف کرو. وہ اپنی پارٹیز کو، اپنے ڈنرز کو، اپنی گیٹ ٹوگیدرز کو ایسے رکھنا جیسے حسین چاہتا، جو اسلام کا فریم ہے. میں نے جو بولنا تھا میں نے بول دیا، جو بولنا تھا میں نے بول دیا. سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. مکس گیدرنگز کو، اس چیز کو ختم کرو تو تم حسین کی کامیابی کا اعلان کرو گے. میں ویری 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 کلیئر میسج دے رہا کہ یاد رکھو پلیز، میرے جملے غور سے سنو. جب بھی تم اسلام پہ عمل کرو گے، مثال کے طور پہ اگر تم نے نماز پڑھی تو یہ حسین کی کامیابی ہے. تم نے چہرے پہ داڑھی چھوڑی تو یہ حسین کی کامیابی ہے. تم نے وضو کیا، یہ حسین کی کامیابی ہے.
تم نے اپنے بھائی کو اچھی بات بتائی ہے حسین کی کامیابی. کسی مومن سے تم نے مسکرا کے اسمائل دے کر ملاقات بات کی، یہ حسین کی کامیابی ہے. تم نے روزے رکھے، یہ حسین کی کامیابی ہے. تم نے کسی مومن کی ہیلپ کی، یہ حسین کی کامیابی ہے. تم نے میوزک کو چھوڑا، کنڈیم کیا، یہ حسین کی کامیابی ہے. تم نے حلال کھایا، یہ حسین کی کامیابی ہے. یہ ساری، میں بالکل ہلکی ہلکی چیزیں بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں کامیابی ہے کربلا حسین کی کامیابی جو آج 40 کے دن ہمارے سامنے آئی. ورنہ آج ہم کیا کرتے؟ کچھ نہیں کرتے. ایک دوسرے کی ہیلپ، مسکرا کے ملنا. دوستوں خون کے پیاسے ہو گئے تھے، لیکن حسین نے اسلام کو جو پیسز میں بدل گیا تھا اس کو لا کے ایک جگہ جمع کر دیا. وہی مقصد جو نانا کا مقصد تھا، نانا کا مقصد کو پورا کیا. ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری کہ کوئی ایسا کام نہیں کرو جس سے مولا حسین کے مقصد میں کوئی حصہ ہے. اپنے گھروں سے میں کتنی مرتبہ بولتا ہوں یہ بات. کیا آج یو کے میں، ویسٹ میں یا ایسٹ میں ماں باپ کے پاس ٹائم ہے؟ ہم کتنا ٹائم سپیئر کرتے؟ پلیز آج کی میری مجلس کا میرا آخری حصے پہ آیا، آپ انصاف سے بولو 24 آورس میں کتنا ٹائم سپیئر کرتے؟ آج چہلم ہو گیا، کل سے پھر ہم نارمل لائف میں آ جائیں گے. 40 ہو گیا، اب پھر ہم نارمل لائف میں آ گئے. ضرور رہو نارمل لائف میں. مطلب آلویز بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کے معنی کیا؟ یو آر آفرنگ یور سروسز ٹو امام حسین. یو آر آفرنگ یور سروسز ٹو امام حسین. دعا یہ کرو کہ جب میری زبان سے لبیک یا حسین نکلے، میرا مولا حسین بولے آ جا میرے پاس. اپنی لائف کے سٹائل کو تھوڑا بدلو، اپنے زندگی کے طریقے کو تھوڑا بدلو، تھوڑا ٹائم سپیئر کرو مولا حسین کے لیے. I'm not asking 1 hour, I'm not asking 30 minutes, I'm asking you just 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. 5 منٹ مولا حسین کے لیے بیٹھ کے سوچو. At least sit on your sofas and think about Imam Hussain, کہ what he has done for us. اور یہ دعا کرو کہ مولا give me chance also, give me chance also to serve you, to serve Islam. مولا give me chance. جب تم یہ دعا کرو گے تو مولا تم کو چانس دے گا، تم کو موقع ملے گا. صبح اٹھ کے ہر روز کوئی ایک کام ایسا کرنا جس سے میرا مولا حسین دیکھ کر مسکرائے. ایٹ لیسٹ تم اپنے بچوں کو، تم مائیں بول رہے اپنے بچوں کو، when you start your day تم اپنے بچوں کو کار میں تم چھوڑتے ہو، چھوٹے بچے، معصوم بچے، you drop them to the school, right؟ تو راستے میں بچوں کو بولو before they leave just say one سلام علی الحسین and go. پوچھے گا یہ بچہ معصوم، پوچھے گا کس کو سلام کرے؟ بولے امام حسین کو سلام کرے. He is the savior of humanity. He is our Imam. Every day تمہارے گھر میں تمہارے بچے کم از کم یار 1 منٹ سلام تو کر کے نکلو امام حسین کو. اتنا بڑا احسان امام حسین نے ہمارے پر کیا. تو بچہ، معصوم بچہ، اس کی ایج دیکھو، اس وقت سے وہ سلام کرے گا تو بیک آف ہز مائنڈ ہمیشہ رہے گا پوری زندگی امام حسین کو سلام کرنا ہے. آپ سمجھ رہے اس کا ثواب اور اجر کیا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے. You can't imagine کہ جو ریوارڈ تم کو اس کا ملے گا. جس تمہارا بچہ جب اسکول کے لیے جاتا ہے تو بچوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے بولو بیٹا just we'll all say سلام to امام حسین. One word سلام علی الحسین. یہ معصوم بچہ ہے نا، جب بچے کو یاد آ جائے گا تم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن تم سلام کرو گے بچے کو سلام کرائیے. 8 دن کے بعد تم خاموش رہو، وہی بچہ دروازے پہ کھڑے رہ کے سلام کرے گا. اس کو عادت ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی. ایک سلام ناٹ ایون ایک سیکنڈ کے اندر بچہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ڈریس اپ ہو کے اسکول کا، ہاتھ میں بیگ ہے، بولو بیٹا جس سے سلام علی الحسین، وہ بچہ سلام علی الحسین بولے گا. 8 دن کے بعد تم خاموش رہو، وہی بچہ بولے گا. تب دیکھو اس کے ذہن میں آ گیا، سلام علی الحسین بول کے اسٹارٹ کیا. جب عادت ہو جائے 1 مہینے کے بعد پھر سکھا ہوا علی ابن الحسین، سلام علی الحسین، پھر وہ علی ابن الحسین بولو. اس کی عادت دلا، پھر والا اولاد الحسین، پھر والا صاحب الحسین. تو آہستہ آہستہ بچے کو یہ چاروں سلام یاد آ جائیں گے. یہ چاروں سلام نہیں ہے، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت عاشورہ میں یہ میرے امام کی زبان کے جملے ہیں، میرے مولا کی دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں. یہ 4 سلام جو امام کی زبان سے نکلے، وہ ورڈ اگر تمہارے بچوں کو آ جائے تو پھر دیکھو ان کی لائف میں کتنا پیس آتا، کیسے پروٹیکشن ہوتا، کیسے سکون آتا، ان کی لائف میں کتنی آنیسٹی آتی. یہ 4 سلام
सलाम बच्चों को बचपने से अगर तुमने सिखा दिया, 40 का ये तोहफा दे के जा रहा, 1443 हिजरा 40 की मजलिस अहले बैत चैनल के जरिए मैं पेश कर रहा कि मैं आपसे बोल रहा, ये बच्चों को अगर तुम सिखा दो, कम से कम ये साल ये तोहफा दो कि मौला मैं रोज आपको सलाम करूंगी, मेरे बच्चे आपको रोज सलाम करेंगे। मासूम बच्चे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल ये एज के बच्चे, जब इनके जहन में आ जाएगी ये बात, इनके जहन में, इनके कॉन्शियस में आ जाएगी, तो पूरी जिंदगी दुनिया में कहीं जाए, when they get up, वो सुबह उठेंगे तो मौला हुसैन का ये 4 सलाम करेंगे। एटलीस्ट यू कैन से कि जब वो बच्चा सलाम करेगा, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, जब तुम्हारा मासूम बच्चा कहेगा तुम्हारे घर के अंदर सलाम अला हुसैन, तो आज 40 का दिन है, इमाम हुसैन ने सब पलट के देखेंगे। सलाम जब कोई करता है तो जवाब सलाम वाजिब है, जवाब सलाम वाजिब है। हुसैन ने हमको सलाम किया है, मौला हुसैन के आशूरे के वो सलाम का जवाब देना है आपको बच्चों के जरिए। 40 हुसैन की बात कर, सलाम का जवाब देना, मौला हुसैन ने तुमको सलाम किया है, हम सबको सलाम किया आशूरा कि मेरे लाल जब वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम करना। अब उस सलाम का जवाब तुम सोचो मैं क्या बोल रहा, अगर 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी इमाम हुसैन अगर आपके बेटे को देखेंगे, आपकी बेटी को देखेंगे, जवाब देंगे, मासूम बच्चे का तो जवाब देंगे ना, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैंने अपनी ज़बान से, आंखों से गुनाह किए, हाथों से गुनाह किए, पैरों से गुनाह किए, मैं गुनाहगार हूँ सर से लेके पैर तक, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ, हुसैन के नाम पे माफ़ कर दे। सोचो बच्चा, तुम्हारा मासूम बच्चा का सलाम करेगा तो इमाम हुसैन तुमको देख के, उस बच्चे को देख के जवाब देंगे। सिर्फ बच्चे को नहीं देखेंगे, तुम भी खड़े हो, तुमने सिखाया, तुमने हमारे बिल मारूफ किया, इसलिए कि करबला का मकसद हमारे बिल मारूफ है, करबला का पैगाम हमारे बिल मारूफ है। इसी ज़ियारत आशूरा में वारिसा में छठे इमाम कहते हैं, अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलाता व आतैता ज़काता व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर। तुमने अगर हमारे बिल मारूफ किया तो तुमने हुसैन की कामयाबी का ऐलान किया, तुमने बच्चे को सलाम सिखाया तो हुसैन के उस सलाम का जवाब दिया, और हुसैन ने जब तुमको जवाब दिया तो देखकर मुस्कुरा के, अगर रोज सुबह में मौला हुसैन की निगाह तुम्हारी औलाद पे पड़ेगी तो तुम्हारी औलाद कहां जाएगी यार, कहां चली जाएगी तुम्हारी औलाद? तुम्हारे घर के हालात कितने बदलेंगे। फिर लंदन में, फिर अमेरिका में जो सुनना, जो ये अमल करेगा वो कभी परेशान नहीं रहेगा। अगर सुबह में हुसैन की निगाह करम तुम्हारे ऊपर आ जाए तो रहमत खुदा व नाजिल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।